رات کو 10 بجے گل پلازا میں آگ لگتی ہے اور ایسی آگ لگتی ہے کہ جیسے کوئی پھلجڑی ہے. بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی. ہم خود تمام دکاندار بڑے حیران ہیں کہ آگ لگتی ہے اوپر کی طرف سے یوں تیزی سے دوڑی ہے اور دوڑ کر اس دکان پر آگے تیزی سے دوڑ کے دوسری دکان پر اس گیٹ پر پہنچ گئی. اس شہر میں رہنے کی کتنی بڑی سزا ہے. اس شہر میں رہنے والوں کا جرم کیا ہے. اس شہر میں کو ایک بلڈنگ کی آگ بجھانے کے وسائل نہیں دیے جا رہے. کتنی دکانیں ہوں گی جن میں یہ انتظام تھا آگ بجھانے کا؟ میری نالج میں یہی ہے کہ کسی بھی دکان میں نہیں تھا. شہر کے لوگوں کی جو چنگاریاں تھیں، جو 4 کروڑ لوگوں کی جو دلوں میں چنگاریاں تھیں، ان کو خود شعلہ بنا دیا ہے. اب آگ صرف جو ہے گل سینٹر میں نہیں لگی ہے، 4 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بھی جو ہے نا وہ آگ لگ رہی ہے. اگر کوئی تخریب کاری ہوئی ہے تو وہ تخریب کاری صرف اور صرف گل پلازا کی حد تک محدود ہے کہ کیا یہ کوئی بھتے کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی بلڈر سامنے آتا ہے اور بولتا ہے، حکومت بولتی ہے کہ ہم ادھر 30 منزلہ بلڈنگ بنائیں گے، 3 فلور ان کے ہو گئے، باقی 25 جو ہے تو سمجھ لیں گیم اترا ہے. آج ہم اربوں روپے کے نیچے آ گئے ہیں، ہماری جانیں چلی گئی ہیں. ہمارے جو دیرینہ ساتھی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی وائس آ رہی ہے کہ کہا سنا معاف کر دینا. تو یہ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. 17 جنوری ہفتے کا دن رات کو 10 بجے گل پلازا میں آگ لگتی ہے اور ایسی آگ لگتی ہے کہ جیسے کوئی پھلجڑی ہے، کوئی مارکیٹ نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی مارکیٹ نہیں ہے. اگر آپ موازنہ کریں پشاور کے کارخانوں مارکیٹ سے، لاہور کی لبرٹی مارکیٹ سے، یا لیاقت مارکیٹ کوئٹہ میں جو ہے، یہ ایک ہیوج مارکیٹ تھی. اس میں سینکڑوں دکانیں تھیں، اس میں اربوں روپے کا سامان تھا. لیکن 1 گھنٹے کے اندر ایک آگ لگتی ہے اور وہ پوری کی پوری مارکیٹ کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ جنرل سیکرٹری گل پلازا عارف قادری سلطان پور والا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حسین صاحب ہیں، بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز. سر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی. ہم خود کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب ایک دکان میں آگ لگتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ برابر والی دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس گلی کی 4-5 دکانوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. لیکن جہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پہ گنجان آبادی ہوتی ہے، جہاں پہ مدد کا ایک لوگوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، کراچی جیسا کہ ایک شہر ہے، اس میں ایک آگ لگتی ہے اور وہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. آپ کا یہ بالکل صحیح ہے خیال کہ ہم خود تمام دکاندار بڑے حیران ہیں کہ آگ لگتی ہے اور دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ ایک دکان سے شروع ہوتی ہے اور چند منٹ میں وہ ہمارے 13 گیٹ ہیں گراؤنڈ فلور پر گل پلازا کے. چند منٹ میں یعنی کہ 5 منٹ 7 منٹ کے اندر وہ تمام گیٹ پر آگ پہنچ جاتی ہے اور پورا گل پلازا جلنے لگتا ہے. لوگ اور آگ اتنی سرائیت کے ساتھ گئی ہے. اوپر کی طرف سے لوگوں کا جو بیان اگر آپ لیں تو کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف سے یوں تیزی سے دوڑی ہے اور دوڑ کر اس دکان پر آگے تیزی سے دوڑ کے دوسری دکان پر اس گیٹ پر پہنچ گئی. اچھا، ہمارا گل پلازا یوں بنا ہوا ہے ایک اسٹریٹ اور پھر درمیان سے اس کے روز ہیں. تو اس درمیان والی رو میں بھی آئی ہے آگ اور اس گیٹ پہ بھی گئی ہے اور اس گیٹ پر بھی گئی ہے. یعنی یہ کیسے پاسبل ہے؟ گل پلازا میں کوئی پہلی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جیسے پھلجڑی ہوتی ہے، ڈائنامائٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی، جہاں سے آپ ایک جگہ سے آگ لگاتے ہیں اور وہ اس طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ڈائنامائٹ کی طرح. آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہوا؟ بالکل ایسا. یعنی یہ آپ کی آنکھوں دیکھا ہے یا جو وہاں کے لوگ ہیں وہ انہوں نے اس طرح کی بات بتائی؟ میں اس وقت موجود نہیں تھا اور لیکن میں نے تمام لوگوں سے پوچھا. ہر آدمی صرف یہی بیان کر رہا ہے کہ اتنی جلدی آگ کیسے لگی ہے. یہ پہلی بار آگ نہیں لگی ہے، 7 8 10 دفعہ گل پلازا میں پہلے آگ لگی ہے. 2 مہینے پہلے ابھی سامنے سٹی سینٹر میں آگ لگی ہے. 1 فلور جلا، اس کا 7 8 دکانیں جلیں کئی گھنٹوں کے اندر. پھر وہ فائر بریگیڈ بھی آیا، کور ہو گیا. یہ تو کور ہی نہیں ہوا. اچھا، پہلے بھی گل پلازا میں آگ لگتی تھی، ہمارے پاس سلنڈرز ہوتے تھے. ہمارے لڑکے بڑے جنگجو ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں، وہ بڑے جنگجو ہیں دکاندار. وہ فوراً سلنڈرز لاتے تھے اور کور ہو جاتا تھا. اب اس دفعہ تو سلنڈرز لائے ہیں، ان کے پاس بال موجود تھی لیکن وہ اتنا تیزی سے دھواں بڑھا ہے کہ وہ بال پھینکنے کے لیے آگ تک بھی نہیں جا سکے. اچھا، آپ کی کتنی؟ تو 3 دکانیں تھیں یہاں پہ. ہاں، 2-3 دکانیں تھیں نا. کیا اس میں سلنڈر کا یا بالز کا انتظام تھا؟ نہیں، پرسنلی میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا. اور آپ کے خیال میں کتنی دکانیں ہوں گی جن میں یہ انتظام تھا آگ بجھانے کا؟ میری نالج میں یہی ہے کہ کسی بھی دکان میں نہیں تھا، جو میری نالج ہے. کیونکہ یہ یونین لیول پہ ہوتا ہے.
یونین لیول پہ ہم جب میں بھی جنرل سیکرٹری تھا تو ہم لوگ ہر تھوڑے فاصلے پہ ایک سلنڈر لگا دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو تم نے یہ کلپ کھینچنا ہے اور اس طرح سے فوراً اسپرے شروع کرنا ہے. تو وہ ہم لوگوں کو تھوڑا ٹرین کر دیا کرتے تھے اور ہر فلور پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ایک سلنڈر ہم رکھ دیا کرتے تھے. اندازاً اس وقت جتنے سلنڈر لگے ہوئے ہوں گے ان کی تعداد کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک فلور پہ کتنے سلنڈر؟ ابھی ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے. اچھا, اور وہ جتنے سلنڈرز تھے وہ ایکٹیو تھے کیا؟ ان کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں ہر فائر سلنڈر کی جو ایکسٹنگوشر ہوتا ہے اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے نا کہ یہ جی ہاں, وہ ہم اس کو وہ کرتے رہتے تھے, اپڈیٹ کرتے رہتے تھے. اس کو ایکسپائر ہو جاتا تھا تو ہم وہ نیا بھی بنوا لیتے تھے, اس کو فل کروا لیتے تھے نئے. وہ یہ ہمارا روٹین میں ہے. اچھا فیصل بھائی, آپ نے ظاہر سی بات ہے پورا یہ کور کیا, آپ کی ٹیم تھی اور اتنا قریب سے آپ نے یہ پورا کا پورا ایونٹ دیکھا. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جب اطلاع آپ کے پاس آئی, کیا آپ کو خود اندازہ تھا کہ یہ آگ اتنی تیزی سے پھیلے گی اور اتنا بڑا ثانیے میں یہ کنورٹ ہو جائے گی؟ آگ کراچی میں لگنا ایک معمول کی بات ہے نا, آگ لگتی رہتی ہیں تو ہم آگ کی خبر کو اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے. ہم فائر بریگیڈ کو چیک کرتے رہتے ہیں. جب ہمارے پاس یہ اطلاع آئی کہ آگ لگ گئی ہے تو ہم نے اپنی ڈی ایس این جی کو اور گاڑی کو جو ہے موو کروا دیا. ہمارے رپورٹر جو ہے وہاں چلے گئے. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی جب تک وہاں پہنچ چکی تھیں, آپریشن جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. تو اس پورے وقت سے لے کے ہماری ٹیم وہاں موجود رہی ہے اور ہم لمحہ بھر لمحہ جو ہے ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی وہ جگہ جو ہے نا وہ چھوڑی نہیں ہے. جو چیزیں اب تک سامنے آئی ہیں وہ اس میں جو ٹیم تھی آگ بجھانے والی, اس کی نیت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے, اس کی محنت پہ بھی کوئی شک نہیں. بلا شبہ انہوں نے خلوص سے, نیت سے اور اپنی جان فشانی سے محنت کی. لیکن جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, ڈیزاسٹر یہ ہوا کہ جو ٹیم تھی وہ اسکل نظر نہیں آئی. جو ایک فائر فائٹر کی جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ اس کے پاس تربیت نہیں تھی. اس کے پاس جو لباس ہونا چاہیے وہ اس کے پاس لباس نہیں تھا. جو اس کے پاس ایکوپمنٹ ہونے چاہیے آگ بجھانے کے وہ نہیں تھے. پھر دوسری بات, انہوں نے آگ بجھانے کا کوئی آپریشن پلان نہیں بنایا. جو ایک عمومی تاثر سامنے آ رہا ہے, اب جو ابتدائی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو ماہرین سے ہماری گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ ان کو آگ بجھانے کے ساتھ گیٹ توڑنے پہ بھی توجہ دینی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے گیٹ توڑنے پہ توجہ نہیں دی. صرف ایک کوشش کرتے رہے کہ آگ بجھ جائے. 3 بجے کے ٹائم یا 4 بجے کے ٹائم جب پانی ختم ہو گیا تو ریفل کرانے کے لیے گاڑی گئی ہیں. وہاں پہ گاڑیاں نہیں پہنچ پائیں, واٹر کے ٹینکر نہیں پہنچ پائے, جبکہ وہاں 11 بجے کے بعد کچھ پہنچنا شروع ہو گیا تھا. لیکن ایک تو وہاں اس وقت حالات ایسے ہیں, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, تعمیراتی کام چل رہا ہے, تو وہ بھی ایک بڑی جو ہے نا وہ پرابلم آ رہی تھی. پھر جب وہ ایک فائر فائٹر فرقان نوجوان, جب اس کی جان چلی گئی, اس نے ہمت کی, لیکن کیونکہ حفاظتی اقدامات نہیں تھے, کوئی سیکورٹی میجر نہیں لیے ہوئے نوجوان, وہ تو ایک خلوص نیت کے ساتھ جو ہے کسی طرح آگ بجھ جائے, ایک جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اس نے آتش نمرود کی طرح جو ہے نا اس میں ایک چھلانگ لگا دی. جب اس کی ہلاکت ہوئی تو باقی فائر فائٹر کے حوصلے جو ہے نا پست ہو گئے. انہوں نے بولا اب رسک لینا, جو اتنا بڑا رسک لینا جو ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ خطرناک ثابت ہوگا. تو یہ ایک المیہ جو ہے نا وہ شہر کا سامنے آیا کہ اتنے بڑے شہر کے اندر آگ بجھانے کے لیے اس وقت اب اس کو اب آگے لے کے چلے. جب کے ایم سی کا فائر بریگیڈ ہے, کے ایم سی کا جو فائر بریگیڈ ہے نا اس کی ایک پوری ہسٹری ہے, یہ انگریزوں کے دور سے جو ہے نا یہ قائم ہوا. اب جب کے ایم سی کے فائر بریگیڈ سے یہ معاملہ ہاتھ سے نکلنے لگا اور آگ پھیلتی چلی گئی, تو کراچی کے اندر جتنے بھی سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں, منتخب اور غیر منتخب, ان تمام کی جو بھی اپنا ریسورسز تھے سارے کے سارے وہاں جو ہے وہ بلا لیے گئے, وہ وہاں پہنچ گئے. آگ پھر بھی نہیں بجھتی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ اس وقت ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی تھی. بلڈنگ جو ہے اس کے عام طور پہ کراچی میں شاید ہی کوئی ایسی بلڈنگ ہو جو 3 سائڈ کارنر ہو. یہ کوئی کثیر المنزلہ بلڈنگ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی جگہ بلڈنگ نہیں ہے کہ جس میں اندر داخل ہونے میں کوئی پرابلم آ رہی ہو, کوئی پتلی گلی مین روڈ کی بلڈنگ ہے. 3 طرف سے جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کوئی بہت بڑے پلاٹ پہ بنی ہوئی بلڈنگ نہیں ہے, یہ 1.25 ایکڑ یا 2 ایکڑ کے کم و بیش پلاٹ ہے, اس کے اوپر یہ بنی ہوئی ایک بلڈنگ ہے. اس وقت کسی سرکاری ادارے کے پاس, پوری سرکاری ادارے کی تمام مشینری تمام کے پاس یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ شہر میں لگی ایک بلڈنگ کی آگ بجھا سکے. خدا نہ خواستہ اگر زلزلہ آ گیا ہوتا, لیکن آگ بھی بجھانی ہے, ریسکیو بھی کرنا ہے, دونوں الگ الگ چیزیں. آپ کا ریسکیو آپریشن جو ہے مکمل طور پہ فلاپ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, کوئی جنگی کیفیت ہوتی ہے, یا یہی آگ برابر میں رمپا پلازا ہے اور دیگر پلازا ہے, وہ ٹریول کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتی, 2 سے 3 ہو جاتی, پھر کیا کرتے؟ یعنی کہ یا کسی اور جگہ شہر کے مقام پہ آگ لگ جاتی, سردی کا سیزن ہے, سردی میں آگ زیادہ لگتی ہے. تو یہ شہر کا جو ایک المیہ سامنے آیا ہے
اس نے جو اس شہر کے لوگوں کی جو چنگاریاں تھیں، جو 4 کروڑ لوگوں کی جو دلوں میں چنگاریاں تھیں، ان کو خود شعلہ بنا دیا ہے. اب آگ صرف جو ہے گل سینٹر میں نہیں لگی ہے، 4 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بھی جو ہے نا وہ آگ لگ رہی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں بھائی ہمارا قصور کیا ہے؟ اس شہر میں رہنے کی کتنی بڑی سزا ہے؟ اس شہر میں رہنے والوں کا جرم کیا ہے؟ یہ وہ شہر جو پاکستان کو پالتا ہے، ملک کی معیشت کا جو ہے یہ 60% ادا کر رہا ہے. سندھ کی جو اپنا صوبائی ٹیکسز ہے اس کا 98% یہ شہر ادا کر رہا ہے، اور اس شہر میں کو ایک بلڈنگ کی آگ بجھانے کے وسائل نہیں دیے جا رہے. یہ جس طرح معصوم لوگ مرے، وہ جو کاروبار کر رہے تھے، لوگوں کو جو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، جو صدقہ خیرات میں لاکھوں روپے بانٹا کرتے تھے، وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے اس آگ کی وجہ سے. تو وہ اب کہاں جائیں گے؟ اچھا عارف صاحب، آپ نے جیسا کہ یہ بات کی تھی کہ یہ جو آگ ہے یہ غیر معمولی انداز میں پھیلی، یہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی. یہ جو رمپا پلازا کی فیصل بھائی نے بات کی ہے، فیصل صاحب نے بات کی ہے کہ جی برابر میں رمپا پلازا تھا اور بھی مختلف گل تجارہ برابر میں تھا، اس میں بھی تقریباً اسی طرح کا سامان رکھا ہوا تھا جو کہ فلیمیبل بھی ہو سکتا تھا، اس میں گفٹ آئٹمز بھی تھے، اس میں اور لکڑی کے سامان بھی تھے. تو کیا یہ واقعی اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر کوئی تخریب کاری ہوئی ہے تو وہ تخریب کاری صرف اور صرف گل پلازا کی حد تک محدود ہے؟ میرا پہلا سوال یہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی بھتے کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں سے لوگوں کو کالیں کی جاتی تھی، ان سے بات کی جاتی تھی، کوئی دھمکی تھی کسی کو، یا اس کی پاداش میں یہ تخریب کاری کی گئی ہو؟ تو آپ کا کیا ذہن اس بارے میں کہتا ہے؟ دیکھیں، میرے علم میں کوئی بھتے کی کال نہیں ہے. 2012 اور 13 کے اندر جب حالات خراب تھے، جب آئی تھی، جب میں جنرل سیکرٹری تھا، اور اس وقت ہم نے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کروایا تھا. میں خود اس کو دیکھتا تھا، ڈیل کرتا تھا. لیکن اس دفعہ کوئی بھتے کی کال آئی ہو تو میری نالج میں نہیں ہے، کیونکہ موجودہ یونین کی نالج میں اگر ایسی آئی بھی ہوگی تو ان کی نالج میں ہوگی. لیکن اطلاع نہیں ہے کہ کوئی بھتے کی کال آئی ہے، نہ ہمیں یہ خدشہ ہے کوئی بھتے کی وجہ سے. اور یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے یہ قبل از وقت ہے کہنا. اور یہ یقیناً ہمارے اداروں کا کام ہے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ بھرپور طریقے سے انویسٹیگیشن کریں. کمشنر صاحب اپنی ٹیم کو بیسٹ سے بیسٹ آفیسرز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر کے اور اس کی ٹھیک طرح سے کریں، تاکہ یہ جو لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیں کس طرح سے خواتین کی آواز ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں آگے پیچھے، راستہ نہیں مل رہا، کوئی کہہ رہا ہے تالے توڑو، کوئی کہہ رہا ہے کیا کرو. یہ اس کا انویسٹیگیشن ہونا کہ بھئی کیوں یہ واقعہ ہوا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس لیول کی آگ تھی اور جتنی تیزی سے پھیلی ہے، کوئی انسانی عقل اس بات پہ نہیں آتی کہ، یعنی دیکھیں کوئی پٹاخوں کی فیکٹری تو نہیں تھی نا. ہاں جی کہ یہاں پہ کوئی پٹاخے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک دکان میں آگ لگی تو جناب سیکنڈوں کے اندر وہ پھیلتی چلی جائے گی. کیونکہ بہت ساری دکانیں ایسی تھیں گل پلازا میں جہاں پہ لوہے کے برتن تھے. وہ لوہے کے برتنوں میں تو آگ نہیں لگ سکتی. اور ہر دکان کے بیچ میں 3 دکانیں اس کی ہیں، پھر 2 دکانیں اس کی ہیں، پھر 2 دکانیں اس کی ہیں. لیکن اگر پوری گلی اگر یہ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، ایکسیپٹ نہیں کرتی. وہ ہمارے تمام گل پلازا کے جو کاروباری حضرات ہیں، جو لوگوں کی دکانیں جلی ہیں، وہ کسی کی بھی عقل کام نہیں کر رہی. وہ سارے پریشان ہیں اور وہ حیران ہیں کہ یہ آگ کا یہ طریقہ کار کیا ہے. ہمارے یہاں تو لگتی رہی ہے، ہم کور کر لیتے ہیں. اچھا فیصل صاحب، ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جب ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ہوا تھا تو اس میں جب فورنسک ہوا تھا تو اس میں ایک مخصوص قسم کا پاؤڈر سامنے آیا تھا کہ جی اس پاؤڈر کو پھینکا گیا ہے اور یہ جیسے آکسیجن کے ساتھ یہ اس کا میل ہوتا ہے تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے. تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ ابتدائی رپورٹوں میں آیا تھا، لیکن بعد کی انویسٹیگیشن میں یہ چیز سامنے نہیں آئی تھی کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہوئی ہے، دہشت گردی. اس کے بعد بہت سارے جو ہے اس کے اندر جو ہے نا مسائل ہوئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو آگ لگتی، یہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کی آپ نے بات کی. آپ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن لے لیں، آپ جو ہے وہ آر جے مال میں اس میں آگ لگی، ادھر چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اس میں آگ لگی، ملینیم مال کے اندر جو ہے وہ آگ لگی، اور بھی جو ادھر آگ لگی. آگ سے سبق کیا لیا؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بات کہہ رہے ہیں نا کہ سامان تھا، یہ بھی ان کو بھی اس بات کا بھی یقین نہیں ہے وہ سامان کتنا تھا. بات یہ ہے کہ چلے ہم ایک 100% کی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہاں اتنا سامان موجود تھا جس سے آگ بجھائی جا سکتی تھی. لیکن کراچی کے 90% رہائشی اور تجارتی عمارتوں، گھروں کے اندر آگ بجھانے کا سامان جو لازم ہے، جو ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. بالکل ایسے. تو آپ بات یہ ہے کہ اچھا اس کے اوپر ایک ادارے موجود ہیں، سول ڈیفنس کا ادارہ ہے، ایس بی سی اے کا ادارہ ہے، جو اس بات کو چیک کرتا ہے اس بات پہ کہ وہ سامان ہے وہ ہے یا نہیں ہے. اور جو سامان صرف یہ چیک نہیں کرتا سامان ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ایکسپائر تو نہیں ہو گیا. آپ مزے کی بات اگر آپ دیکھیں گے، بڑی دلچسپ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ سامان کے ایم سی کی بلڈنگ میں بھی نہیں ہے جس کا کام ہے. یہ فائر بریگیڈ کا جو دفتر ہے اس میں بھی یہ سامان نہیں ہے. یہ کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ کو یہ سامان نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آگ جو ہے لوگوں کو مار رہی ہے،
لوگوں کو جلا رہی ہے, لوگوں کے کاروبار تباہ کر رہی ہے, ان کی نسلوں کو تباہ کر رہی ہے, لیکن ہمیں سبق نہیں سکھا رہی. سبق ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی کہ انتظام کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگ لگ گئی اس کے بعد جو ہے کسی نے سبق سیکھا ہوگا؟ آج ہم نے ایک سروے کیا مارکیٹ کا کراچی کی, کہ جو آگ لگی ہے تو اس کے بعد جو ضروری سامان ہوتا ہے آگ بجھانے کا, سلنڈر کی, بال کی بات کر رہے ہیں, اس کی ہم تو سمجھے بڑی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہوگا یار. اب تو ہر آدمی خرید رہا ہوگا یار, اپنے آپ کو بچانا ہے. تو آج ہم نے مارکیٹ میں جا کے سروے کیا تو بڑا حیرت انگیز اضافہ ہوا کہ معمولی نوعیت کا بھی فرق نہیں پڑا ہے. وہ ویسے لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. نہیں ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا. باتیں کروا لو آپ ان سے, باتیں ایسی ہیں کہ آپ سمجھ لو کہ یہیں بیٹھ کے جو امریکہ کا صدارتی الیکشن جتوا دیں گے. لیکن عملی طور پہ جو ہے کہ جو ڈرائنگ روم کی گفتگو ہے یا سوشل میڈیا کی گفتگو ہے, لوگ اس حد تک تو ٹھیک ہے, ایسا لگتا ہے بڑے چراغ پا فلاں, لیکن اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے جو خود کوشش کرنی چاہیے, خود بھی تو کوشش کرے نا. اپنے آپ کو بھی انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ رحم و کرم پہ چھوڑو. حکومت تو بھائی نہیں پوچھ رہی آپ کو, یہ تو آپ مان لو. اس حکومت کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ آپ مان لو. اب آپ نے اپنی زندگی کو خود بچانا ہے, اپنی خود آپ نے حفاظت کرنی ہے, لیکن اپنی حفاظت خود کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. آپ اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہو لیکن 5,000 روپے کا سامان خریدنے کو تیار نہیں ہو. 5,000 روپے کا, 10,000 روپے کا آپ سامان خریدنے کو تیار نہیں ہو. تو جتنے ذمہ دار دوسرے لوگ ہیں تو ذمہ دار بھائی آپ بھی ہو. آپ سے بھی جو ہے نا پاسپورٹ ہونی چاہیے. ان سرکاری افسران کو سب سے پہلے تو جس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ سامان موجود ہے, اس کو لٹکا دو آپ. یہ میں نے نہیں لٹکانا, جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے نا کسی کو خوف نہیں آئے گا. تو ان افسران کے خلاف پہلے کارروائی کریں. آپ یہ دیکھیں کہ 15 دن کے اندر تمام مارکیٹوں کے اندر سامان آ جائے گا. یہ کارروائی کس نے کرنی ہے؟ میں نے نہیں کرنی, آپ نے کرنی, وہ بھی حکومت نے کرنی ہے, وہاں بھی پیسہ چل رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سیل کر دیں دکانیں جن کے پاس نہیں ہے؟ دکانوں کو سیل نہیں کریں, مارکیٹیں سیل کر دیں. افسر کی یہ ذمہ داری ہے, جس سرکاری محکمے کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز کا معائنہ کرے کہ اس بازار کے اندر وہ سامان ہے یا نہیں. آپ اس افسر کو برطرف کر دو, اس کے خلاف آپ کارروائی کرو. آپ یہ کہ سارا کام ہو جائے گا. ابھی جو بات کر رہے ہیں نا فیکٹری کی, آپ انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں, خاص طور پہ جو آپ کی ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے, وہاں آپ کو سارے گیٹ بند ملیں گے. وہاں آپ کو کہیں ایمرجنسی کا راستہ ہی نہیں ملے گا. سر اس کو چھوڑیں, آپ طارق روڈ کے رابی پلازا پہ چلے جائیں, رابی سینٹر میں چلے جائیں جہاں پہ ریشمین کپڑا مل رہا ہے, وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں, ان پہ کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے. نظر رکھنے والا کیوں نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کاروباری بھائی ہیں, یہ سب کی مٹھی گرم کرتے رہتے ہیں. آنکھیں بند رکھو, ہمارا کام چلنے دو. 5,000 روپے بچانے, 2,000 روپے دو. 3,000 بچاتے ہیں, مطلب بہت بڑا تیر مارا یار, کمال کر دیا. 3,000 زندگی چلی جائے خیر ہے, 3,000 بچانے. تو یہ جو سوچ ہے نا, اس سوچ کو جب تک ختم نہیں کریں گے, ہمارا کہتے ہیں نا الف سے یہ تک آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. کئی کوئی جو ہے نا صورتحال جو ہے نا. اچھا عارف صاحب, یہ واقعی کسی حد تک یہ بات حقیقت بھی ہے. بہت ساری دکانیں ایسی ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو اس چیز کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت ساری دکانیں ایسی ہیں جن میں یہ جو سامان ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے, لوگ خود اس بات کو, لیکن ابھی بھی میجورٹی ایسی ہے کہ جس کو کوئی فکر نہیں ہے. اور وہ جب آگ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایک روایتی ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو بلیم کرنا یا ایسوسیشن کو بلیم کرنا, لیکن جو خود فرد واحد ہے اس کا بھی تو اس کی بھی ذمہ داری ہے. اور اس وقت میں پورے آپ کے توسط سے, ایکسپریس نیوز کے توسط سے پورے کراچی کا, پورے پاکستان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم سے سبق سیکھ لیں, جو ہم پر گزری ہے ہمیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اور یہ جتنا انسٹرومنٹ ہے اس کو بالکل اپڈیٹ کریں. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم پہلے کر لیتے, ہمارا 1,50,000 روپے خرچہ آ جاتا. آج ہم اربوں روپے کے نیچے آ گئے ہیں, ہماری جانیں چلی گئی ہیں. یہ دن تو نہیں دیکھنا ہوتا. ہمارے جو دیرینہ ساتھی جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. ان کی وائس آ رہی ہے کہ کہا سنا معاف کر دینا. تو یہ تو رونگٹے کھڑے کرنے والی بات ہے. اگر ہم وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جس میں خواتین بھاگ رہی ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, راستہ نہیں مل رہا, تو یہ ہمارے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. تو یہ دیکھ کر کے پورے پاکستان کے فیکٹریز کو اور یہ اس طرح کے شاپنگ مالز کو اور بڑے بڑے پلازا کو, تمام کو یہ پریکاشنز لینی ہوں گی, اور جو بھی لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے اس سے اپنے آپ کو بالکل لیس رکھنا ہوگا تاکہ یہ ایسا نہ ہو. اچھا, یہ نقصان تو اب بہت بڑا ہو گیا ہے. تھوڑا سا کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں. عید کا موقع تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بہت سارا سٹاک کیا ہوا تھا لوگوں نے, گودام بھی بھرے ہوئے تھے کہ یار اب سیزن آ رہا ہے تو اس کو مال کو نکالنا ہے. تو اب کیا کمپنسیشن کا کیا پروسیجر ہوگا, کیسے آپ لوگ اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں, ہمارے گل پلازا کے اندر کل ایک کمیٹی ترتیب دی گئی ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کی میٹنگز ہوئی ہے, اور اس میٹنگ کے اندر ایک 7 رکنی کمیٹی بنی ہے, اور اس 7 رکنی کمیٹی کے اوپر پھر جو لوگ بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی ہیں ساتھ,
لیکن 7 آدمی جو ہے وہ ہر جگہ بات چیت کے لیے جائیں گے اداروں کے ساتھ اور چاہے حکومت کے ساتھ. اس میں پھر ہمیں اپنے ساتھ جو ہے چیمبر آف کامرس کے تمام ذمہ داران کو کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا ہوگا. تاجر تنظیمیں ہیں ہمارے ساتھ ہیں, ان کو وہ چلیں گی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن میں. تو ہماری ساری ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ کہ ہاں پہلے تو جو ہماری لیبر فارغ ہو گئی ہے ان کو کمپنسیشن کیا جائے. اچھا لیبر تقریباً 5,000 ہوں گے چھوٹی بڑی عمر کے لوگ, اور اس میں پھر جو وہ دکاندار جو بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے, تھوڑا مال لاتے تھے بیچتے تھے اس کی پیمنٹ دیتے تھے اور کرائے کی دکانیں رکھی ہوئی تھیں, وہ بالکل روڈ پر آ گئے ہیں. ان کے پاس تو اس وقت کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے نقدی کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ جی 7 کروڑ جو ہے وہ دکان میں موجود تھے یا 6 کروڑ دکان میں موجود تھے؟ بالکل پاسبلٹی ہے, ہو سکتے ہیں, ہمارے لین دین ہوتے ہیں اور پیمنٹس آتی ہیں, مال بکتا ہے, پیمنٹ جاتی ہیں, تو وہ 2 دن کے پیسے جمع ہو جائیں 3 دن کے پیسے جمع ہو جائیں تو پھر وہ لوگ وہاں رکھ دیتے ہیں. ہمیں وہ یقیناً اناؤنسڈ نہیں ہوتے, وہ خاموشی سے رکھ کے چلے جاتے ہیں. تو ایسا بالکل پاسبل ہے. وہاں اماؤنٹس ہیں اور کچھ اماؤنٹ نکلی بھی ہیں. ابھی جب ریسکیو ہو رہا تھا تو تیجوریاں نکلیں اور کبرڈس نکلیں, اس میں سے لوگوں کے اپنے ان کے پیسے فائلز مل گئے. آپریشن سے مطمئن ہے؟ دیکھیں ریسکیو آپریشن پہلے دن سے اتنا فاسٹ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کیجولٹیز نہ ہوتی, وہ برابر والی بلڈنگ سے کودتے. پہلی گاڑی کتنے بجے پہنچی؟ پہلی گاڑی آدھے گھنٹے بعد پہنچی ہے آگ لگنے کی. فون کرنے کتنے آگ کو نہیں, فون کتنی دیر بعد؟ فون تو کئی لوگ کر رہے تھے, کسی کا زیادہ تر لوگ جو مجھے ملے ہیں ان کا ریسیو نہیں ہو رہا تھا کافی دیر تک. ہاں جی. اور دوسری گاڑی کب پہنچی؟ دوسری گاڑی پھر اس کے کوئی 10-15 منٹ بعد اور 15-20 منٹ بعد, اور پھر جب یہ 2-3 گاڑیاں جمع ہو گئیں تو وہ 10 منٹ اسپرے ہوتا تھا پانی کا, اس کے بعد وہ خالی ہو جاتی تھی, اور پھر جب وہ بھرنے جاتے تھے تو پھر اس کو پونا گھنٹہ لگ رہا تھا آنے جانے کا سفر یا اس سے زیادہ. تو اس دوران پھر آگ ایک دم تیزی سے بڑھ جایا کرتی تھی, تو وہ اس کو کنٹرول کرنا. یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ریسکیو آپریشن صحیح نہیں ہوا, تو کیا کرنا چاہیے تھا تو نتیجہ نکل آتا؟ بھائی شروع میں ہی آپ نے ابھی فرمایا کہ ریسکیو ایک الگ ہے آپریشن اور فائر بریگیڈ ایک الگ ہے. بالکل اسی طرح کرنا چاہیے تھا. ریسکیو ٹیم ان کی آ جاتی اور اوپر کے فلورز پہ جمپ کر جاتی, لوگوں کو نکالنا شروع کرتی جہاں دھواں بھر گیا تھا, لوگ رہ گئے تھے. اور اسی طرح فائر بریگیڈ زیادہ تعداد میں آتی, ان کے ساتھ واٹر کنٹینر ٹینکر وغیرہ جو بھی تھے بیک اپ پہ ہوتے, اور تیزی سے اگر یہ کام کرتے تو. آپ لوگوں میں کسی نے رہنمائی فرمائی ان کی کہ یہ والے دروازے یہاں سے راستے ان کو توڑو؟ دیکھیں وہ جو سارے راستے تھے وہ اس کے گرلز, ان کے تالے, ان کی گرلز, ان کے گیٹ, وہ سب ان کو نظر آ رہے تھے. تھوڑا ماننا ہے تالا ٹوٹ جانا. ہاں لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. یہ تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے تھے نا, آپ لوگوں نے اس پہ انہیں بھی سارا انحصار کیوں کیا, جو وہاں اتنے لوگ آپ کی جمع تھے وہ بھی ایک لوہا مارتے دروازہ ٹوٹ جاتا. دیکھیں ہوا یہ کہ وہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ عام آدمی تو وہاں قریب نہیں جا پا رہا تھا. جو دکاندار تھے, میں نے آپ کو بتایا دکاندار پہلے ریسکیو کرتے رہے ہیں ہمارے یہاں, لیکن اس بار وہ فیل ہو گئے تھے, وہ بے بس ہو گئے تھے, وہ خود قریب جا رہے تھے تو بے ہوش ہو رہے تھے. ان کی یہ پوزیشن تھی, اس وجہ سے ہم ریسکیو نہیں کر پائے. لیکن ریسکیو ڈپارٹمنٹ کا کام تھا کہ وہ ریسکیو کرتے, اپنے پورے ایکوپمنٹ کے ساتھ فوری آتے اور ریسکیو کرتے, تو اتنی کیجولٹیز نہیں ہوتی اگر یہ اوپر چلے جاتے. ایک ویڈیو اور بھی وائرل ہو رہی ہے, بلکہ کچھ اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ ایسے دروازے جو کبھی مقفل نہیں ہوتے, جس پہ کبھی تالا نہیں لگا ہوا ہوتا, اس دفعہ وہ ان میں بھی تالا لگا ہوا تھا. یعنی جب آپ ریمپ سے اوپر چڑھے ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف ایک گرل کے جو دروازے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے وہ دروازہ تھا, بند تھا, کیوں بند تھا اگر تھا تو؟ حالانکہ 10 بجے تھے, عام طور پہ 11-11:30 بجے تک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. نہیں, ہمارا مال 10 بجے بند ہو جاتا ہے. اچھا. اصل میں وہ جو بڑے شاپنگ مال ہیں تو وہ تو چلتے ہیں دیر رات تک, لیکن ہمارا جو ہے وہ 10 بجے بند ہو جاتا ہے. تو یہ شروع سے روٹین ہے کہ ہمارے جو گراؤنڈ فلور پہ 13 گیٹ ہیں گراؤنڈ فلور کے, 3 پھر بیسمنٹ کے ہیں, تو یہ 13 گیٹ ہیں, اس میں سے 12 بند ہو جاتے ہیں, 1 کھلا رہتا ہے. تو جو آخر کے لوگ ہیں پھر وہ اس گیٹ سے نکلتے ہیں. یہ آگ بالکل عین اس وقت لگی ہے جب ہمارے یہ سارے گیٹ بند ہو گئے روٹین کے مطابق, عین اس وقت یہ آگ لگی ہے. اور اس میں ایک بینیفٹ یہ ہو گیا کہ جو کارنر کی شاپ ہوتی ہیں ان کا اندر سے بھی راستہ ہوتا ہے اور باہر سے بھی ہوتا ہے, تو اس میں سے راستہ بن جاتا ہے. اگر وہ راستہ نہ ہوتا تو ہمیں اور پریشانی ہو جاتی, تو لوگوں نے ان دکانوں سے نکل کر اپنی جان بچائی ہے. گراؤنڈ فلور والوں نے تو اس طرح سے اپنے آپ کو ریکور کر لیا, لیکن جو پھر میزنائن فلور والے تھے اور پھر اس سے اوپر کے فلورز کے لوگ تھے, وہ اتنا سیریس بھی نہیں لے رہے تھے کہ جناب آگ اتنی تیزی سے آ جائے گی, تھوڑی دیر میں اوپر آ جائے گی یا دھواں اتنا بھر جائے گا. انہوں نے اتنا اس کو لائٹلی لیا اور وہ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ ایک بڑا سانیہ ہے. اب جو گیٹ کی آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں یہ میں نہیں کہہ سکتا قبل از وقت ہے,
کہ کون سا گیٹ. ایک ریمپ کا گیٹ ہمارا ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور ایک سیڑھی ہے یونین آفس کے ساتھ نیچے سے اوپر تک, وہ کھلی رہتی ہے. 2 راستے اوپر سے ہمارے ایکسز ہیں نیچے اترنے کے اور نکل جانے کے, تو وہ 2 کھلے ہوئے ہونے چاہیے میرے خیال سے. اچھا فیصل بھائی, اب یہ کیا سلسلہ ہے کہ کیا یہ عمارت کو مکمل طور پہ منہدم کر دیا جائے گا, اس کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں یہ جو بات کی جائے تخریب کاری کا جو واضح طور پہ کب اشارہ ملنا شروع ہوگا, جب کوئی بلڈر سامنے آئے. ابھی ایسے 3 منزلہ بلڈنگ ہے آپ کی, 4 منزلہ؟ گراؤنڈ, بیسمنٹ, گراؤنڈ اور +3 بیسمنٹ. اگر کوئی بلڈر سامنے آتا ہے اور بولتا ہے, حکومت بولتی ہے کہ ہم ادھر 30 منزلہ بلڈنگ بنائیں گے, 3 فلور ان کے ہو گئے, باقی 25 جو ہے, تو سمجھ لیں گیم اترا ہے. یہ نظر رکھنی ہے اس پہ سارے کھیل پہ. اگر کسی کی پلاٹ پہ نظر تھی, اگر لگتا نہیں ہے تخریب کاری, ان کا گمان ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں تخریب کاری ہوگی, لیکن تخریب کاری ہوئی ہے تو یہ پتہ چل جائے گا. کوئی بلڈر آ کے بولتا ہے نا 40 منزلہ بن رہا ہے اور حکومت بولتی ہے میاں تم بناؤ 40 منزلہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کام اتارا گیا ہے. ان کا 4 منزل کا نقصان ہوا ہے, حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ جتنے منزل کا نقصان ہوا تھا اتنی ہی دکانیں بنیں گی, ایسے ہی اس کے علاوہ دکانیں نہیں بنیں گی. اگر آپ اس سے کم بنیں گی, کم تو نہیں بن سکتی, تو پھر ہم پورا کیسے کریں گے, جن کی دکان ہے ہم کیسے دیں گے؟ جیسے انیشلی کہا جاتا ہے, قادر بلوچ صاحب نے کہا کل پارلیمنٹ کے اندر فلور پہ کھڑے ہو گئے کہ جی جو نقشہ تھا وہ تو صرف گراؤنڈ فلور کا تھا, جو اپرووڈ نقشہ تھا. اس کے بعد پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے ایکسپینشن کیا گیا. وہی نا, انیشلی جب ایک بلڈر نے بنایا تھا تو یہ صرف ایک گراؤنڈ فلور تھا اور نیچے بیسمنٹ تھی, بیسمنٹ میں گودام وغیرہ تھے. لیکن وقت کے ساتھ جتنا بھی اپروو پلان ہے ایس بی سی اے کا, جو ریوائز سے پہلے یا ریوائز تک, وہ تو ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ بننے جا رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, اپروف جو تھا وہی تھا. چلے اپروف کی بات کرتے ہیں نا, اگر اپروف کے علاوہ کچھ بننے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, تو یہ ان لوگوں کو بھی اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جن لوگوں نے اگر تخریب کاری ہوئی ہے, تو جو آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیلا, آپ کی زندگیوں سے کھیلا, آپ کے کاروبار سے کھیلا, تو آپ بھی اضافی فلور نہ بننے دیں. ایسے ہی آپ بھی حکومت کی آفر کو قبول نہ کریں. بالکل, اور جس کی جو دکان ہے اس کو وہیں پہ ملے, وہی دکان ملے, وہی نقشہ بنے, وہی نقشہ بنے, اسی سائز کی دکان, اسی سائز کی دکان بنے, اور اس کے مطابق اس میں جہاں حفاظتی اقدامات نہیں تھے نقشے میں, جو وائلیشن بلڈر نے وہ شامل کر لیے جائیں, وہ ختم کر کے آپ بنا دیں. اگر اس کے علاوہ کوئی کھیل ہو معلوم چل جائے گا, پھر تو آپ مان لیں بھائی یہ تخریب کاری, جیسے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ تخریب کاری کا اندیشہ ہے, تو ویسے لگتا نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ کوئی اتنی بڑی کوئی تخریب کاری جو ہو گئی ہوگی. ایشو اس وقت یہ ہے جو دیکھنے کا, گل پلازا جل گیا, اب باقی پلازاؤں کو کیسے بچانا ہے؟ کیا تقریروں سے بچانا ہے, وہ بیانات سے بچانا ہے, یا اس کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے نا؟ تو وہ عملی اقدامات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آج تک کا جو ہمارا جو ڈیٹا کہتا ہے, آج تک کا جو ہمارا حکومتی رویہ کہتا ہے, حکومتی مزاج کہتا ہے کہ آگ لگتی ہے, تحقیقاتی کمیٹی بن جاتی ہے, پھر ٹائیں ٹائیں فش ہو جاتا ہے. اگر یہ بھی ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا تو پھر باقی میں بھی تیار رہوں اور آپ بھی تیار رہیں, یہ بھی تیار رہیں کہ دوبارہ بھی اس طرح کا کوئی سانحہ ہوگا, پھر ہم یہاں بیٹھے ہوں گے, یہیں چیخ رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, لیکن کسی نے جو ہے نا سننی نہیں ہے. تو بہرحال یہی صورتحال ہے. آخر میں اگر آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں کسی سے, ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے, اور ان کو ووٹ دے کر کے, اور ان کو ہمارے اوپر یہ حکمران ہیں, اب یہ ان کا کام ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہماری لیبر کو کمپنسیٹ کریں, ہمارے ان دکانداروں کو تمام کو کمپنسیٹ کریں, اور پھر اس بلڈنگ کو بالکل جس طرح فیصل بھائی کہہ رہے ہیں انچ ٹو انچ, فٹ ٹو فٹ وہی انداز میں بنایا جائے, اس سے نہ ایکسٹرا نہ کیا جائے. تو پھر وہی ہماری ڈیمانڈ ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابھی ہماری کل ایک 7 رکنی کمیٹی بنی ہے تمام ہمارے اسٹیک ہولڈرز کی, دکانداروں کی, اور انہوں نے یہی بات کرنی ہے جو فیصل بھائی نے کہا کہ ہم اس پر نہ کوئی ایکسٹرا فلور چاہتے ہیں, اور جتنا ہے اتنا ہمیں یہ حکومت بنا کر کے دے, اور اس میں تمام لوگ ساتھ ہوں. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے اصل, تاکہ یہ دوبارہ سے گل پلازا آباد ہو جائے. ایسا ایک دفعہ ہوا ہے, بولٹن مارکیٹ کو یہی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور اس وقت ان لوگوں نے چیمبر کے ساتھ مل کر اور آپس میں تاجروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک کولابریشن بنایا اور اس مارکیٹ کو بنایا, اور ان کا جو کلیم تھا دکانداروں کا مال کا, وہ پورا کلیم بھی انہوں نے دیا, اور پھر یہ ساری بلڈنگز بنائیں, ان کو ہینڈ اوور کیا, ان کی پوزیشنز دیے. یہ ایک بہت بڑا کام تھا اس وقت کا, جو کام اچھا ہے وہ ہم اس کو کہیں گے. تو یہی روایت کو یہ دوبارہ سے کریں تاکہ ان کا بھی مورال لوگوں کے اندر اب ہو. آپ نے گفتگو سنی, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.